بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے آخری مرحلے میں تھی، اور عرض ہوا کہ جو 12واں مرحلہ ہے، اس 12ویں مرحلے کے اندر مرحوم علامہ خدا شناسی فلسفی کو بیان کرتے ہیں کہ عرض ہوا کہ خدا شناسی فلسفی میں مباحث اس طریقے سے ہیں کہ ذات واجب کے بارے میں گفتگو، صفات واجب کے بارے میں گفتگو، اور اس کے بعد افعال باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو۔ یہ خدا شناسی فلسفی میں مطرح ہے۔ اچھا، ذات واجب کے بارے میں بھی مباحث گزر چکے، صفات واجب کے بارے میں بھی مباحث گزر چکے۔ تیسرے مرحلے میں ہماری گفتگو تھی کہ فعل باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو تھی۔ فعل باری تعالیٰ کے بارے میں مرحوم علامہ نے آغاز یہاں سے کیا کہ کلی طور پر فعل خدا کو، کہ جو چیزیں پروردگار عالم ایجاد کرتا ہے، جو چیزیں واجب تعالیٰ سے صادر ہوتی ہیں، اگر ان کو کلی طور پر عوالم کلی میں تقسیم کریں تو 3 عوالم میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ یا عالم عقل ہے، یا عالم مثال ہے، یا عالم مادہ ہے، کہ ان 3 عوالم میں کلی طور پر آپ فعل حق کو منحصر کر سکتے ہیں۔ اچھا، عالم عقل کے بارے میں ہماری گفتگو تھی کہ تقریباً نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، لیکن اگر ان تمام نکات کی جمع بندی کر کے میں عالم عقل کی خصوصیات کو بیان کروں تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اولین نقطہ یہ ہے کہ عالم عقل کی خاصیت یہ ہے کہ عالم عقل حادث زمانی نہیں ہے۔ یعنی عالم عقل، یہ جو موجودات عقلیہ ہیں جن کو مجردات تامہ کہتے ہیں، خوب ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدوث زمانی نہیں رکھتے۔ حدوث زمانی سے مراد یہ ہے کہ یہ موجودات موجود ہونے سے پہلے ایک زمانے میں نہ ہوں اور اس کے بعد موجود ہوں اور بعد میں وجود میں آئیں، اسے کہتے ہیں حادث زمانی۔ عالم عقل کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک ایسا مادہ نہیں ہے کہ جو مادہ تقاضا کرتا ہو کہ یہ موجود عقلی وجود میں آئے، نہ، اس طریقے سے نہیں ہے۔ یعنی عالم عقل کے بارے میں آپ اس خصوصیت کو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ حدوث زمانی نہیں رکھتا، اگرچہ حدوث ذاتی ہے، کہ جیسا کہ پہلے بھی مراحل میں ہم نے تفصیل سے اس مطلب کو ذکر کیا ہے۔ بس پہلی خاصیت عالم عقل کی یہ ہے کہ حدوث زمانی نہیں رکھتا۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ عالم عقل کے اندر کون و فساد نہیں ہے۔ یعنی جیسے عالم مادہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک موجود مادی مثلا ایک صورت رکھتا ہے اور اس کے بعد حرکت کے ذریعے سے اس کی وہ صورت فاسد ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پر دوسری صورت آتی ہے، یہ آپ عالم عقل کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ یعنی یہاں پر کون و فساد نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ موجود عقلی ایک صورت کو ترک کرتا ہو اور اس کی جگہ پر پھر دوسری صورت کو قبول کرے، نہ، یہ نہیں ہے عالم عقل میں، کیونکہ کون و فساد کا وہاں پر تصور کر سکتے ہیں یہاں پر قوت اور فعلیت دونوں ہو، کہ بالقوہ ہو بعض کمالات کی نسبت سے، اور حرکت کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے پھر اس قوت سے فعلیت کی طرف نکلتا ہو، کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے والی صورت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پر دوسری صورت آتی ہے۔ یا اگر ہم لوگ اس نقطے کو بیان کریں جیسے کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کون و فساد نہ، یعنی لبس بعد اللبس، کہ حرکت جوہری میں ہم نے بیان کیا۔ علی ای حال عالم مادہ کے اندر
कौनो फसाद नहीं है। खूब एक और खसूसियत जो इस आलम अक्ल के बारे में ज़िक्र हुई वो ये है कि आलम अक्ल में जितनी भी अनवा है हर नौ मुनहसर है एक फ़र्द के अंदर, यानी आलम अक्ल के अंदर आपको किसी भी नौ का तकस्सुर फ़र्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि तकस्सुर अफरादी ज़ीर साये मादा है। जहाँ पर मादा होगा वहाँ पर एक नौ के अफराद मुतकस्सिर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मादा ना हो वहाँ पर आप तकस्सुर अफरादी को दुरुस्त नहीं कर सकते। खूब ये तीसरी खासियत। चौथी खासियत जो इस आलम अक्ल के बारे में या मौजूदात अक्ली के बारे में आप दुरुस्त यानी बयान कर सकते हैं वो ये है कि मौजूदात अक्लिया के लिए जितने भी कमालात मुमकिन हैं, जितने भी कमालात उनके लिए मुमकिन है, वो सारे के सारे कमालात उनके लिए बिलफ़ेल हासिल है। यानी मौजूदात अक्लिया के जो आलम मुजर्रदात में मुजर्रदात ताम्मा, वहाँ पर जितने भी कमालात फ़र्ज़ हो सकते हैं उन मौजूदात अक्लिया के लिए, वो सारे के सारे कमालात उनको बिलफ़ेल हासिल होते हैं। यानी ऐसे नहीं है कि बाज़ कमालात की निस्बत से बिलकुव्वा हो और फिर हरकत के ज़रिए से, तकामुल के ज़रिए से, इस्तिकमाल के ज़रिए से उन कमालात को बाद में हासिल करें। ना, उनके कमालात जितने भी हैं वो सारे के सारे कमालात उनको बिलफ़ेल हासिल है। लिहाजा इसका नतीजा ये निकलता है कि आलम अक्ल के अंदर जितने भी मौजूदात हैं वहाँ पर इस्तिकमाल नहीं है, वहाँ पर तकामुल नहीं है, वहाँ पर इर्तिका नहीं है। लिहाजा उनके लिए जैसे आलम मादा के अंदर इंसान वगैरह के लिए शरीयत है, दूसरे कवानीन वगैरह है, तशरी है, ये चीज़ें हैं, ये उस आलम अक्ल के बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जितने भी कमालात हैं वो कमालात उनको बिलफ़ेल हासिल है। उनके अंदर ऐसे नहीं है कि बस कमालात की इस्तेदाद हो जो अभी तक कमालात उनको हासिल नहीं हुए और फिर बाद में हरकत के ज़रिए से, इस्तिकमाल के ज़रिए से उन कमालात को हासिल करें, और उन कमालात के हुसूल का जो तरीक़ है, जो रास्ता है, जो उसलूब है कि जिसको हम शरीयत कहते हैं, वो शरीयत उनके लिए हो ना। लिहाजा मलाइका के बारे में कि वही तत्बीक शरई अगर हम करें, उकूल मुजर्रदा या मलाइका जो भी आप ताबीर कहें, ये जो उकूल मुजर्रदा है इनके लिए शरीयत नहीं होती, इनके लिए तशरी नहीं होती, लिहाजा उनके लिए अवामिर तशरीई भी नहीं होते। खूब जब उनके लिए अवामिर तशरीई नहीं होते तो जिस तरीके से इस आलम मादा के अंदर इंसान के लिए तशरी फ़र्ज़ करते हैं, इस तरीके की तशरी उनके लिए नहीं होगी। लिहाजा उनके लिए मासियत का तसव्वुर नहीं है, उनके लिए असलन मासियत या इताअत तशरीई ये दोनों चीज़ें वहाँ पर नहीं है। न तशरीअन मासियत उनके लिए मुतसव्वर है, न तशरीअन इताअत उनके लिए मुतसव्वर है, बल्कि उनकी इताअत तकवीनी है कि जिस इताअत को इस तरीके से कुरान में भी बयान किया कि बल इबादुम मुकरमून ला यस्बिकूनहु बिलकौल व हुम बिअम्रिही यअमलून। परवरदिगार आलम का अम्र हमान और इनका इम्तिसाल करना हमान। लिहाजा यहाँ पर वो बाज़ आकर मुश्किल हो जाती है जो बाज़ मलाइका के बारे में हमारी बाज़ रिवायात के अंदर आती है। बाज़ मलाइका क्या करते हैं कि परवरदिगार आलम की जानिब से हुक्म आता है, उस इम्तिसाल में ताख़ीर करते हैं या तर्क औला करते हैं या उनके लिए अज़ाब वगैरह मुतसव्वर होता है। तो यहाँ पर फ़लसफ़ी एतबार से ये रिवायात मुश्किल साज है कि इन रिवायात को हम फ़लसफ़ी एतबार से, इस कानून के एतबार से कैसे माने। मसलन जैसे फ़ितरस वाली मशहूर मअरूफ़ रिवायत है कि खूब उसको इस फ़लसफ़ी निज़ाम के साथ, इसके साथ किस तरीके से तरतीब दिया जाए, यहाँ पर मुश्किल होती है। मगर यह कि वहाँ पर फिर तौजीहात आकर करें, जिस तरीके से बाज़ बुज़ुर्गान तौजीहात करते हैं कि नागा मलाइका को मुनासिर न करें फ़कत आलम अक्ल के अंदर, फ़लसफ़े के अंदर जो मुजर्रदात ताम्मा ज़िक्र होते हैं और शरीयत के अंदर जो मलाइका है ये कामिलन तवाफ़ुक नहीं रखते, बल्कि शरीयत के अंदर जो मलक और फ़रिश्ता है वो अअम है। यानी बाज़ असनाफ़ मलाइका वो है कि जो फ़लसफ़े में आप अक्ल मुजर्रद कहते हैं उसके साथ उनका तताबुक है, लेकिन बाज़ मलाइका और बाज़ फ़रिश्ते ऐसे हैं कि जो इस आलम अक्ल के अलावा भी हैं। यानी आप उनको मसलन मलक ज़मीनी कहें, ज़मीनी
ملائکہ کہیں کہ جن کے اندر آپ حرکت کو، مادے کو، ان چیزوں کو درست کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ آ کر ان روایات کی توجیہ بیان کریں، وگرنہ اگر عالم عقل کو آپ منحصر کریں گے فقط اور فقط عالم تجرد کے اندر، مجردات عقلیہ محضہ کے اندر منحصر کریں گے، تو پھر ان روایات کو رد کرنا پڑے گا، ان روایات کو آپ قبول نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ چوتھی خاصیت تھی۔ پانچویں خاصیت جو اس عالم عقل کے بارے میں آپ جو پانچویں خصوصیت ہے اس عالم عقل کی، وہ یہ ہے کہ مجردات جتنے بھی ہیں ان کا علم حضوری ہوتا ہے، یعنی وہ عاقل ذات ہی ہوتے ہیں، وہاں پر علم ہوتا ہے۔ اصلاً ہویت علم ان کے ذات کا تقاضا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ وہ مجردات محض ہیں، تو معنی ادراک ہم نے کہا تھا مادہ ہے، یا مادے کی جو خصوصیات ہیں اس کی وجہ سے ادراک اور علم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک جگہ پر مادہ بھی نہ ہو اور مادے کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی نہ ہو، تو وہاں پر ادراک و حضور یہ ساری چیزیں خود بخود موجود ہو جائیں گی۔ لہذا مرحوم شیخ اشراق ان مجردات کے بارے میں جو تعبیر استعمال کرتے ہیں وہ انوار کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، انوار کی تعبیر۔ اچھا، ایک اور اشارہ کروں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو ادامہ دوں۔ وہ ایک خاصیت یہ ہے کہ حکماء یہ جو مثلا عقول مجردہ کو اثبات کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں متکلمین کے مختلف گروہ ہیں۔ بعض متکلمین وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو حکماء عقول مجردہ کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، یہ توحید باری تعالیٰ کے ساتھ منافات تو نہیں رکھتی بات، لیکن ان کے اس بات پر کوئی دلیل خاص موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ عقلاً، بعض متکلمین کی یہ نظر ہے کہ عقلاً یہ عالم مجردات اور عالم عقول محال نہیں ہے، لیکن ان کے اس بات پر دلیل بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ بعض متکلمین ایسے ہیں، جن متکلمین یا محدثین یا فقہاء کی بات کروں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، عالم عقل کو، مجردات تامہ کا اس بات مستلزم ہے کہ آپ بہت سارے ضروریات دین اور بہت سارے اسلامی مقررات کی مخالفت کریں، کہ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار الانوار میں کتاب العقل والجال یعنی جلد اول صفحہ نمبر 101 پر اس نظریے کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ، روایات سے سمجھ میں آتا ہے مجرد فقط خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات کے علاوہ اور کوئی چیز مجرد نہیں ہو سکتی، اصلاً محال ہے۔ مثلا محدثین میں مرحوم مجلسی اس طریقے سے نظر رکھتے ہیں۔ لیکن اسی مقام پر ہم بہار کے اندر مرحوم علامہ طباطبائی کے جو تعلیقات ہیں، ان تعلیقات پر دیکھتے ہیں علامہ رحمۃ اللہ علیہ مرحوم مجلسی کو رد کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ، اس طریقے سے نہیں ہے عزیز ماننا۔ یہ کس نے کہا کہ اگر ہم عقول مجردہ کے قائل ہو جائیں تو اس صورت میں دین مبین اسلام کے قواعد کا انکار لازم آتا؟ نہ، کوئی لازم نہیں آتا۔ بلکہ مزیدار بات یہ کہ یہی مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جب مرآت العقول میں جلد اول میں اسی کتاب العقل و جال میں صفحہ نمبر 29 پر بحث کو لے کر آتے ہیں، تو وہاں پر ایک عجیب بات کہتے ہیں۔ وہاں پر مرحوم مجلسی کہتے ہیں کہ فلاسفہ جتنی خصوصیات عقول مجردہ کے لیے قائل ہیں، تقریباً وہ خصوصیات ساری کی ساری ارواح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کے لیے ثابت ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مرحوم مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی عقول مجردہ کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ارواح پیغمبر ختمی مرتبت اور ائمہ اطہار کے بارے میں ثابت ہے۔ ان کی جو خلقت نوری ہے، ان انوار پر یہ جتنی بھی خصوصیات فلاسفہ ذکر کرتے ہیں منطبق ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے مرحوم مجلسی کی خدمت میں انسان کو عرض کرنا چاہیے کہ بابا اب ایسے تو نہیں ہے کہ لفظ کے تبدیل کرنے سے ایک مطلب غلط ہو جائے اور ایک مطلب صحیح ہو جائے۔ اگر آپ اس کو عقل مجرد کہیں یہ غلط ہو جائے، لیکن اگر اسی عقل مجرد کو نور ائمہ اطہار و پیغمبر ختمی مرتبت کہیں تو وہ مطلب درست ہو جائے۔ خوب، لفظ کے تبدیل کرنے سے تو درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ عقول مجردہ کی بات اور عقول مجردہ محال لگ رہا ہے تو محال ہے، اور اگر یہ جائز ہے تو پھر نام کے تبدیل کرنے سے تو فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ کچھ کلی مطالب تھے عالم عقل کے بارے میں کہ جن کے بارے میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں بعض توضیحات عرض کروں۔
اچھا، آ جاتے ہیں ہم اپنے بحث کی طرف کہ ہماری گفتگو عالم عقل میں عرض کیا کہ عالم عقل کے لیے بہترین دلیل اور بہترین بیان قاعدہ الواحد اور نظام تشکیکی ہے۔ اگر آپ قاعدہ الواحد کو مانیں اور اسی طریقے سے نظام تشکیکی کو اگر آپ قبول کریں تو اس کا قہری نتیجہ یہ نکلے گا، لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب باری تعالی بسیط من جمیع الجہات ہے اور اس کے اندر کوئی جہت تکسر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر تخلیق کا آغاز کرے گا تو مرحلہ اولا میں اس سے فقط اور فقط ایک موجود اولی کہ جو موجود جس کو عقل اول کہتے ہیں وہ موجود صادر ہوگا، کیونکہ قاعدہ الواحد میں جیسا کہ عرض کیا تھا اس کے علاوہ دوسرے موجودات مرحلہ اولا میں واجب تعالیٰ سے صادر نہیں ہو سکتے، نہ ان کے واجب تعالیٰ ان کو صادر نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے بعد مرحوم علامہ نے جو یہاں پر طرح دی عالم عقل کے اندر تکسر کے بارے میں، وہ علامہ کا جو بیان ہے وہ عام طور پر جو رائج مشاء کا بیان ہے اس سے تھوڑا تفاوت رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے جو عام طور پر رائج بیان ہے حکماء اشراقیون کا اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا تفاوت رکھتا ہے، کیونکہ حکماء مشاء کا جو بیان ہے عام طور پر مشائی کتب کو آپ اٹھا کر دیں گے، ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کو اٹھا کر دیتے ہیں، وہ لوگ اس طریقے سے بحث کا آغاز کرتے ہیں، خوب قاعدہ الواحد کو قبول کرتے ہیں، قاعدہ الواحد کو قبول کرنے کے بعد مرحلہ اولا میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ واجب تعالیٰ سے عقل اول صادر ہوتا ہے، پھر اپنی اس طبیعیات قدیم کو مد نظر رکھتے ہوئے عقل اول سے پھر پہلے مرحلے میں عقل ثانی اور فلک نہم صادر ہوتا ہے، پھر عقل ثانی سے عقل ثالث اور فلک ہشتم، اور اسی طریقے سے چلتے چلتے یہاں تک کہ 10ویں عقل تک پہنچتے ہیں کہ جس کو یہ لوگ عقل فعال کہتے ہیں، کہ لمحہ یعنی مرحلہ بمرحلہ ہر عقل سے ایک عقل اور ایک نفس کا صدور ہوتا ہے، یہاں تک کہ عقل عاشر تک پہنچتے ہیں، اور افلاک نوگانہ جو طبیعیات قدیم میں ایک بحث تھی، افلاک نوگانہ بھی صادر ہو جاتے ہیں اور عقل عاشر بھی صادر ہوتا ہے۔ پھر اس عقل عاشر کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اس عالم مادہ کی تدبیر چلاتا ہے، کیونکہ حکماء مشاء عالم مثال کو قبول نہیں کرتے تھے، حکماء مشاء کہتے تھے یا عالم عقل ہے یا عالم مادہ ہے۔ عالم عقل کو بھی معمولاً 10 اقول کے اندر منحصر کرتے تھے، اور اس کے بعد اس عالم مادہ کی جتنی بھی تدبیر ہے قد خدائیت عالم عناصر، وہ کہتے تھے کہ مفوض الی العقل الفعال، اس عقل فعال کی جانب عقل عاشر کی جانب مفوض ہے، باذن اللہ وہ اس عالم مادہ کی تدبیر کرتا ہے۔ مشائی بیان اس طریقے سے تھا، یعنی وہ لوگ فقط عالم عقل میں اقول اشرا کے قائل ہیں، اور یہ اصطلاح اقول طولیہ ہے، یعنی ہر عقل بعد والے عقل کو وجود دیتا ہے، ہر عقل بعد والے عقل کو وجود دیتا ہے، اور ہر عقل کیونکہ نوع ہے، نوع مجرد ہے، وہ منحصر ہے ایک فرد میں، لہذا ان کے نزدیک اقول عارضی نہیں ہے، فقط اور فقط اقول طولی ہے کہ ہر عقل بعد والے عقل کو وجود دیتا ہے۔ جبکہ ان کے برخلاف شیخ اشراق کہ جو مشاء کے مقابلے میں شیخ اشراق آ کر وہ دوسری طرح دیتے ہیں، شیخ اشراق کا ماننا یہ ہے کہ بابا عالم اولاً تو عالم فقط عالم عقل و عالم مادہ نہیں ہے، بلکہ عالم مثال کو شیخ اشراق بھی قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ترتیب ہے تکسر کے بارے میں، یہ جو مشاء والی ہے، خوب اس ترتیب کو بھی وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ اقول ارضیہ کے بھی قائل ہیں کہ انشاءاللہ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، بعد والی فصل جو آج کا درس ہے ہمارا وہ انہی اقول ارضیہ کے بارے میں ہے، وہ لوگ اس طریقے سے بیان کرتے تھے، خوب کہ اس کی ابھی توضیحات عرض کرتا ہوں۔ مرحوم علامہ اس طریقے سے بحث کو آگے لے کر آ رہے تھے۔ مرحوم علامہ شیخ اشراق کا جو اقول ارضیہ کے بارے میں بیان ہے اس کو بھی تقریباً اس بات نہیں کرتے، لیکن ایک اور طریقے سے بیان کو ذکر کرتے ہیں۔ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ بابا ضروری نہیں ہے کہ عالم عقل کے اندر موجودات عقلیہ کو 10 اقول کے اندر منحصر کریں، اور نہ ہی شیخ اشراق والی بات کہ شیخ اشراق اقول ارضیہ کے قائل ہیں کہ ابھی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، کہ جس کو مصل الہیہ بھی کہتے ہیں، ارباب انواع بھی کہتے ہیں، اس شے کو بھی رد کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ قابل اس بات نہیں ہے۔ اور
دوسری جانب سے کسی حد تک عالم عقل کے اندر کثرت کو بھی مانتے ہیں، کثرت کو اس طریقے سے مانتے ہیں۔ مرحوم علامہ کا بیان جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں درست ہے کہ پروردگار عالم بسیط من جمیع الجہات ہے، اس کے اندر کوئی جہت تکثر نہیں ہے، تو اس سے پہلے مرحلے میں عقل اول صادر ہوتا ہے، لیکن عقل اول جیسے ہی صادر ہوا تو اس عقل اول کے اندر جہات متکثرہ وجود میں آتی ہیں، تو ان جہات متکثرہ کے اعتبار سے متکثر عقول کو وجود دے سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر آہستہ آہستہ نیچے آئے نیچے آئے نیچے آئے، ان عقول کے سلسلے کو اس پیمانے تک آپ ادامہ دیں جب تک اس عالم عقل کے اندر جو عقل ہے اتنی جہات کثرت بن جائے کہ جن جہات کثرت کے اعتبار سے عالم مثال کے متکثر موجودات کے لیے علیت کی صلاحیت رکھتے ہو۔ دیکھیں یہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ عالم مثال کے اندر ایک بہت بڑی کثرت ہے، اور یہ بھی مرحوم علامہ نے ذکر کیا کہ عالم مثال کے اندر جتنی بھی کثرات ہیں، ان اپنی تمام کثرات کے باوجود یہ عالم مثال معلول ہے عالم عقل کا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قانون سنخیت کو بھی مد نظر رکھیں، قانون سنخیت کو ہم قبول کرتے ہیں، خوب قانون سنخیت کے اعتبار سے عالم عقل کے اندر اتنی گنجائش ہونی چاہیے، اتنی جہات متکثرہ ہونی چاہیے کہ جن جہات متکثرہ کے اعتبار سے عالم مثال کو وہ وجود دے سکے۔ لہذا ان عقول کو آپ اس حد تک ادامہ دیں گے، آپ ان عقول کو اس حد تک بڑھائیں گے کہ جس حد تک وہ عالم مثال کی کثرات کو درست کر سکتے ہوں، وگرنہ عالم عقل کے اندر آپ کیسے اس کے اندر یہ توان پیدا کر سکتے ہیں کہ عالم مثال کو وہ وجود دیں؟ خب عالم مثال کو وجود دینے کے لیے ضروری ہے کہ عالم عقل کے اندر اتنی جہات متکثرہ کو آپ درست کریں۔ خب یہ مرحوم علامہ کا بیان تھا کہ یہاں تک تقریباً بیانات بند حقیر کے وہ تھے جو گزشتہ درس کی توضیحات کے لیے، تکمیل کے لیے، اور گزشتہ درس کے اندر اگر کوئی نکات مبہمات ہے تو ان نکات مبہمہ کی توضیح کے لیے تھے۔ اب آتے ہیں 12ویں فصل کے اندر۔ خوب 12ویں فصل کے اندر عقول ارضیہ کو مطرح کرتے ہیں۔ خوب عقول ارضیہ کیا ہے؟ دیکھیں اس بات کی میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ عرض کروں کہ افلاطون اور جو اس کے اساتید تھے، مثلا سقراط وغیرہ، قدیم جتنے بھی حکماء تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ عالم مادہ کے اندر جتنی بھی انواع ہے مختلف، درست آگا، یہ جتنی بھی مختلف انواع مادیہ ہیں، ان انواع مادیہ کے اعتبار سے ہر ایک نوع مادی کے لیے ایک عقل مجرد موجود ہے، یعنی ایک عقل مجرد، ایک موجود مجرد عالم مجردات کے اندر موجود ہے کہ جو عالم مجردات کے اندر عقل مجرد بِإِذْنِ اللہ عالم مادہ کے اندر موجود اس نوع کی جو ہے وہ کہ تدبیر اپنے ذمہ لیے ہوئے ہے۔ مشاہ کہہ رہے تھے کہ عالم مادہ پورے کا پورا جتنا بھی عالم مادہ ہے وہ سارے کا سارا عالم مادہ ایک عقل یعنی عقل عاشر، عقل فعال کی تدبیر میں ہے۔ قد خدائیت عالم عناصر بقول مشاہ کے عقل عاشر اور عقل فعال کے ذمہ ہے، لیکن یہ جو افلاطون یعنی پہلے سے، ابھی مشاہ کا بھی وجود نہیں تھا، پہلے سے ہی افلاطون اور افلاطون کے استاد وغیرہ کہتے تھے کہ نہ آگا، ایسے نہیں ہے کہ ایک عقل مجرد کے ہاتھ میں پورا عالم عناصر ہو، نہ، عالم عناصر کی آپ مختلف انواع کو دیکھیں، ہر نوع کے لیے ایک عقل مجرد ہے کہ جس کو وہ لوگ تعبیر کرتے تھے موصول کے نام سے، موصول، مثال، کیونکہ جو بھی ایک نوع مادی اس عالم مادہ کے اندر موجود ہے اس کا مثال اس عالم کے اندر موجود ہے۔ خوب وہ جو مثال ہے کہ جن کی جمع موصول بنتی ہے، وہ موصول بِإِذْنِ اللہ اس عالم مادہ کے اندر موجود انواع کی تدبیر کرتے ہیں کہ خوب بعد میں یہ موصول الہیہ یا موصول افلاطونی کے نام سے یہ نظریہ چلتا رہا کہ بہرحال
کبھی اس کو کوئی قبول کرتا رد کرتا. مشہور یہ ہے کہ ارسطو اس کو رد کرتے تھے، پھر بعد میں جو نو افلاطونی ہے اس کو قبول کرتے ہیں. عالم اسلام کے اندر جب فلسفہ آیا تو مشاہ نے اس کو رد کیا. ابو علی سینا بہت سختی کے ساتھ اس مصل افلاطونیہ کے نظریے کو اور اقول ارضیہ کو رد کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں شیخ اشراق آئے. شیخ اشراق نے اس کو قبول کیا اور بعد میں ملا صدرہ نے بھی بہرحال اس کو قبول کیا، اور ملا صدرہ کے بعد بھی بہرحال جو حکماء ہیں بعض قبول کرتے رہے بعض رد کرتے رہے، یہاں تک کہ مرحوم علامہ طباطبائی جو بدایہ اور نہایہ کے اندر آتے ہیں اور کسی حد تک بہرحال اگر دیکھا جائے تو اس نظریے کو رد کرتے ہیں. یعنی اس عنوان سے نہیں کہ نعوذ باللہ یہ توحید باری کے برخلاف ہے یا فلاں و فلاں، نہ اس باب سے رد نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے اس بات پر ہمارے پاس برہان کافی موجود نہیں ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں ملا صدرہ کے مکتب کے جو دوسرے شارحین ہیں جیسے مرحوم حاجی سبزواری یا اور بھی بہت سارے، وہ لوگ اس کو قبول بھی کرتے. یا معاصر زمانے کے اندر مثلا حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی وغیرہ یہ بزرگان اس مصل افلاطونی کے نظریے کو قبول کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں مثلا مرحوم آغا مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ وہ تقریباً رد کر رہے تھے. کہ بہرحال یہ رد کرنا قبول کرنا اس طریقے سے چل رہا ہے. اصل میں یہ بحث اس طریقے سے ہے کہ یہ مصل الہیہ یعنی ہر موجودات مادی میں جو ہر نوع ہے اس کے لیے ایک فرد عقل، اس کے لیے ایک عقل مجرد موجود ہے جو اس کی تدبیر کر رہا ہے. اچھا، اس کی تفسیر میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے کہ اسفار کے اندر مفصل مختلف توجیہات اور تفسیرات جو اس مصل افلاطونی کے بارے میں بیان ہوئی ان کو ذکر کیا گیا ہے. مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ بابا ہم ان تفصیلات میں ان توجیہات میں نہیں جاتے. ان توجیہات میں سے جو ایک عام ترین توجیہ ہے مرحوم صدر المتعلین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ ہے، ہم اس توجیہ کو بیان کرتے ہیں جو نسبتاً اصح ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں جو ادلہ ذکر کیے گئے ان کو دلائل کو ذکر کرتے ہیں، اور مرحوم علامہ کا جو ان دلائل پر نقد ہے اس کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ یہ جو اقول ارضیہ ہے ان کی تفسیر ایسے بیان کرتے ہیں، یعنی اس عالم مادہ کے اندر جو نوع مادی ہے اس نوع مادی کے دو طرح کے افراد ہیں. بعض افراد مادیہ ہیں جو اس عالم مادہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور اسی نوع مادی کا ایک فرد مجرد نورانی ہے جو عالم عقل کے اندر موجود ہے. مثلا انسان کو فرض کریں، خب انسان کے بعض افراد مادیہ ہیں جو آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ، اور اسی نوع انسانی کا ایک فرد مجرد ہے کہ جو عالم عقل کے اندر موجود ہے، کہ وہ فرد کامل ہے، جامع ہے، اس نوع کے تمام کمالات کو لیے ہوئے، اور پروردگار عالم کی جانب سے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس نوع کی تدبیر کرے، کہ جس کو اصطلاحاً کہتے ہیں رب النوع، گویا کہ اس نوع کی تدبیر اس فرد مجرد کے ہاتھ میں ہے. خوب یہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملا صدرہ کی توجیہ ہے مصل افلاطونیہ کے لیے یا مصل الہیہ کے لیے نسبتاً قابل قبول تر ہے، یعنی تصویر مناسب ہے، اگرچہ یہ تصویر ثابت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال مصل افلاطونیہ یا مصل الہیہ کی جو دوسری تفسیرات بیان کی گئی ہیں ان تفسیرات کے مقابلے میں یہ تفسیر نسبتاً مناسب تر ہے. اچھا، بس خلاصہ کلام کیا ہوا اقول ارضیہ یا مصل افلاطونیہ کا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جتنی بھی انواع مادیہ ہے، مثلا انسان، مثلا بقر، مثلا شجر، مثلا حجر، جتنی بھی انواع مادیہ ہیں، ان تمام انواع مادیہ کا ایک فرد مجرد ہے جو عالم عقل کے اندر موجود ہے، اور وہ فرد مجرد باذن اللہ اس نوع مادی کی تدبیر کرتا ہے. خب یہ جو ہے وہ کیا مصل افلاطونیہ بھی اس کو کہتے ہیں، مصل الہیہ بھی کہتے ہیں، ان کو اقول ارضیہ بھی کہتے ہیں، ارباب انواع بھی کہتے ہیں، یہ سارے نام اس کے ہیں. اس کے بعد مرحوم علامہ ان اقول ارضیہ کے بارے میں جو شیخ اشراق نے 3 دلائل دیے ان 3 دلائل کو نقل کرتے ہیں اور ان کو نقد کرتے ہیں. خوب دلیل اول جو شیخ اشراق ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آغا آپ عالم نباتات کے اندر دیکھیں، خوب جتنے بھی نباتات ہیں ان کے اندر آپ کو 3 خصوصیات ملتی ہیں. خوب ان کے اندر قوہ غازیہ بھی ہے،
ان کے اندر قوہ نامیہ بھی ہے اور ان کے اندر قوہ مولدہ بھی ہے، یعنی جتنے بھی نباتات ہیں، پیڑ پودے وغیرہ ہیں، ان کے اندر آپ کو تغذیہ، تنمیہ اور تولید مثل نظر آتی ہے، یعنی وہ غذا کو لیتے ہیں، ان کے اندر نمو ہوتا ہے، رشد ہوتا ہے، اور وہ اپنے جیسے اور کسی جو ہے وہ کیا ہے نبات کو وجود بھی دیتے ہیں، تولید بھی کرتے ہیں، تولید مثل بھی ہوتی ہے۔ خوب یہ قواعد نباتیہ معروف ہے کہ انشاءاللہ بعد میں اگر خدا نے توفیق دی تو علم النفس فلسفی میں جب بحث کریں گے تو وہاں پر ان قواعد نباتیہ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اجمال یہی ہے کہ جتنے بھی نباتات ہیں ان کے اندر یہ تین خصوصیات ہیں، تغذیہ بھی ہے، وہ غذا بھی کھاتے ہیں، غذا لیتے ہیں، تنمیہ بھی ہے، ان میں رشد و نمو بھی آتا ہے، اور تولید مثل بھی ہے۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ بابا عالم نباتات کے آپ عالم کو دیکھیں، سسٹم کو دیکھیں، آپ کو اتنا دقیق سسٹم نظر آتا ہے، اتنا دقیق سسٹم آپ کو وہاں پر نظر آتا ہے۔ سوال، اتنا دقیق سسٹم جو عالم نباتات میں ہے، کیا یہ اتنا دقیق سسٹم ان قواعد نباتیہ کے ذریعے سے چل رہا ہے؟ خب قواعد نباتیہ میں تو شعور نہیں ہے، یا اگر شعور مان بھی لیں تو اس پیمانے پر شعور نہیں ہے کہ اتنے دقیق اور عظیم نظام کو وجود دے سکے۔ خوب، پس ماننا پڑے گا کہ یہ عالم نباتات کے اندر جو مختلف انواع کی تدبیر ہو رہی ہے ان قواعد نباتیہ کے ذریعے سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ارباب انواع کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ یہ استدلال ایک جو شیخ اشراق نے ذکر کیا۔ مرحوم علامہ اس کو رد کرتے ہیں۔ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کی تفسیر اس طریقے سے ہے کہ ہر نوع کا ایک فرد مجرد ہونا چاہیے، یہ نقطہ اس استدلال سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس استدلال سے فقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہ عالم نباتات کی واقع تدبیر ایک عقل مجرد کے ہاتھ میں ہو، اما وہ عقل مجرد رب النوع ہے اس نوع کا، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک بات ہے کہ کلن ہم یہ کہیں کہ جتنی بھی اس عالم نباتات کے اندر جو مختلف قوا ہے وہ اس نظام کو چلا رہی ہیں، خوب یہ واقعا بعید لگ رہا ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ہر نوع کے لیے ایک فرد مجرد ثابت کریں۔ نہ، یہاں پر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جس طریقے سے حکماء مشاء کہتے ہیں کہ بابا ایک ہی عقل عاشر، عقل فعال ہے جو اس عالم مادہ کی تدبیر کر رہا ہے۔ اصلاً یہ کہاں سے ثابت کریں کہ ہر نوع کے لیے جداگانہ طریقے سے ایک فرد مجرد ہو؟ علامہ اس پر گیر دے رہے ہیں۔ خوب اسی طریقے سے دلیل دوم بھی جو نقل کرتے ہیں اس میں عمومیت تر ہے کہ اس عالم مادہ کے اندر جو مختلف انواع ہیں ان انواع کے اندر آپ کو ایک خاص نظام نظر آ رہا ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ اس نظام کو ان انواع مادیہ کی طرف تو آپ جو ہے وہ کیا ہے نہیں لے جا سکتے، حتماً ہر ایک نوع کے لیے ایک فرد مجرد ہو۔ یہاں پر بھی علامہ کا عیناً وہی اشکال ہے کہ درست ہے بابا مان لیا کہ ایک فرد مجرد ہو، لیکن یہ کہاں سے ثابت کر رہے ہو کہ ایک عقل مجرد ہو، لیکن یہ کہاں سے ثابت کر رہے ہو کہ ہر نوع کے لیے جداگانہ ایک جو ہے وہ کیا عقل مجرد ہو؟ اور اسی طریقے سے تیسرا قاعدہ امکان اشرف سے وارد ہو رہے ہیں کہ عبارت کو یہاں تک تطبیق کروں تو پھر امکان اشرف کو بھی پڑھتا ہوں۔ یعنی خلاصہ کلام علامہ جو مسل افلاطونیہ کی توجیہ ملا صدرہ والی بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے اس بات کے لیے جو 3 دلائل ذکر کرتے ہیں ان میں خدشہ کرتے ہیں۔ لیکن عزیز من، اگر آپ عالم مجردات میں جو ہے وہ کیا مسل افلاطونیہ کی توضیح آپ شیخ اشراق والی درست کریں، کیونکہ شیخ اشراق کا زور اس نقطے پر نہیں ہے کہ حتماً اسی نوع کا فرد نورانی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھلے ایک عقل مجرد ہے جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، لیکن حتماً ضروری نہیں ہے کہ حتماً اسی نوع کا فرد ہو۔ تو اس صورت میں یہ پھر علامہ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ خود بخود قابل دفع ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرحوم علامہ یہاں پر مسل افلاطونیہ کے لیے تفسیر ملا صدرہ کی ذکر کر رہا ہے اور اس تفصیل کے لیے دلائل شیخ اشراق والے ذکر کر رہا ہے اور ان دلائل پر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ خوب آپ تفصیل شیخ اشراق والی ذکر کریں تو اس پر پھر یہ آپ کے یہ والے ارادات وارد نہیں ہوں گے۔
خب عبارت کو دیکھیں، وقت بھی کافی گزر گیا۔ الفصل الثانی عشر فی العقول الارضیہ، ارضیہ نہ پڑھیے گا، ارضیہ، عقول ارضیہ۔ اثبت الاشراکیون فی الوجود عقولا ارضیہ، اغیون اشراکیون نے عالم وجود میں عقول ارضیہ کو ثابت کیا ہے۔ لا علیت ولا معلولیت بینہا، ان عقول کے آپس میں مابین علیت اور معلولیت نہیں ہے، جیسے کہ عقول طولیہ میں تھی، عقل اول عقل ثانی کے لیے علت، عقل ثانی عقل ثالث کے لیے علت، لیکن یہاں پر نہ، مثلا فرض کریں عقل کا ایک مرحلہ بہت سارے عقول کو وجود دے دے کہ وہ بہت سارے عقول آپس میں علیت و معلولیت کا رشتہ نہ رکھتے ہو، ایسے ہے بحذاء الانواع المادیہ التي فی هذا العالم المادی، کہ یہ عقول ارضیہ اس عالم مادی میں جو انواع مادیہ ہے ان کے مقابل ہے، ان کے پیریرل ہے۔ یدبر کل منها ما یحاذیہ من النوع، کہ ان عقول ارضیہ میں سے ہر ایک تدبیر کرتا ہے ما، اس نوع کی کہ یحاذی ہے جو اس کے محاذی ہے، عالم مادہ میں جو نوع اس کے محاذی ہے اس کی تدبیر کرتا ہے۔ وتسمى ارباب الانواع، ان کو ارباب انواع بھی کہتے ہیں، والمثل الافلاطونیہ، مثل افلاطونیہ بھی کہتے ہیں، مثل الہیہ بھی کہتے ہیں۔ لأنه كان يصر على القول بها، مثل افلاطونیہ کہتے ہیں اس لیے کہ افلاطون بہت زیادہ مصر تھے کہ ان مثل کو اثبات کریں۔ وَأَنْكَرَ الْمَشَاؤُونَ، لیکن آغایون مشاء نے اس کا انکار کیا ہے۔ وَنَسَبُوا التَّدَابِيرَ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهَا إِلَىٰ آخِرِ الْعُقُولِ الطُّولِيَّةِ، کہ مشاء ان تدابیر کو کہ جو منسوب مثل افلاطونیہ کی طرف، ان تدابیر کو منسوب کرتے عقول طولیہ میں سے جو آخرین عقل ہے، یعنی عقل فعال اس کی طرف، الذی یسمونہ العقل الفعال، کہ اس عقل عاشر کو عقل فعال کہتے ہیں۔ وقد اختلفت اقوال المثبتین فی حقیقتها، اور جو ان عقول جو ہے وہ کہ ارضیہ یا ارباب انواع یا مثل افلاطونیہ کو ثابت کرتے ہیں، ان کے اقوال بھی ان کی حقیقت کے بارے میں مختلف ہیں۔ بعض کوئی تفسیر کرتا ہے، بعض مثبتین کوئی تفسیر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، بعض کوئی اور تفسیر پیش کرتے ہیں۔ لیکن وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِيهَا عَلَىٰ مَا قِيلَ، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ان تفسیرات میں صحیح تر قول ہوگا، یہ ملا صدرہ والا قول ہے کہ ان لكل نوع من هذه الانواع المادیہ فردا مجردا فی اول الوجود، اگر ان انواع مادیہ میں سے ہر ایک نوع کے لیے ایک فرد مجرد ہے، آغاز میں ہی ایک فرد مجرد ہے، واجدا بالفعل جمیع الکمالات الممکنہ لذاک النوع، اس نوع کے لیے جتنے بھی کمالات ممکن ہیں وہ بالفعل اس عقل مجرد کے اندر کمالات موجود ہیں۔ یعتنی بافراد المادیہ، کہ وہ اعتنا کرتا ہے، اعتدا کرتا ہے، خیال رکھتا ہے انواع مادیہ کے افراد کا، فیدبرها بواسطۃ صورت النوعیہ، اپنی صورت نوعیہ کے ذریعے سے اس نوع کی تدبیر کرتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے متون دینیہ کے اندر بھی کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جو ان کی تائید کرتی ہیں۔ مثلا روایات میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایک مرغ اور خروس، یعنی مرغ کی شکل میں ایک فرشتہ ہے، جب وہ آذان کہتا ہے، جب وہ بانگ دیتا ہے تو عالم مادہ کے اندر جتنے بھی خروس ہیں، جتنے بھی مرغ ہیں، وہ بھی بانگ دیتے ہیں۔ اب یہ اس کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ یا مثلا عرش الہی کو جن فرشتوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، کوئی بیل کی شکل میں ہے، کوئی شیر کی شکل میں ہے، اس طریقے سے مثلا آپ جو ہے وہ کیا ہے متون دینیہ کے اندر روایات دیکھتے ہیں کہ بہرحال ان روایات کی بھی بہت زیادہ شباہت ہے ان ارباب انواع اور مثل افلاطونیہ کے ساتھ، کہ اس کی تفصیلی بات تو ہم یہاں پر عرض نہیں کر رہے۔ حکمت اشراق کے اندر اگر خداوند متعال نے کبھی توفیق دی اور حکمت اشراق کے بارے میں مطالب عرض کیے تو وہاں پر ذکر کریں گے کہ شیخ اشراق تو اس بات کے قائل تھے، حتیٰ افلاطون بھی اس سے پہلے، شیخ اشراق بھی اس بات کے قائل تھے کہ بابا ان براہین سے کے علاوہ شہود کے ذریعے سے ہم نے بہت زیادہ مرتبہ ان مثل الہیہ کو اور انواع ارباب انواع کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ لوگ تو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال فَيُخْرِجُهَا مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ،
وہ فرد نوری آ کر ان انواع مادیہ کو قوت سے فعلیت کی طرف خارج کرتا ہے بتحریک کیا حرکتاً جوہریتاً، کہ حرکت جوہری کے ذریعے سے، حرکت جوہری کے ذریعے سے ان کو حرکت دیتا ہے اور ہر فرد مادی کو اپنے کمال لائق تک پہنچاتا ہے۔ بما یتبعها من الحرکات الارضیہ وقد احتجوا لاثباتها بوجوہ، ان کے اس بات کے لیے چند وجوہ کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں۔ منہا ان القوى النباتیہ، قوائے نباتیہ کون سی ہے؟ من الغازیۃ والنامیۃ والمولدہ، تغذیہ کرنے والی، تنمیہ رشد دینے والی، مولدہ تولید مثل کرنے والی، اعراض حالۃ فی جسم النبات، انشاءاللہ بعد میں مباحث نفس میں ذکر کریں گے کہ یہ قوائے نباتیہ مادی ہیں، جسم کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، متغیرۃ بتغیرہ، جسم تبدیل ہوگا تو وہ بھی تبدیل ہوں گی، متحللۃ بتحللہ، خوب اس کے اندر تحلل آئے گا جسم کے اندر تو ان کے اندر بھی تحلل آئے گا، لیس لہا شعور و ادراک، ان قوا کے لیے شعور اور ادراک نامی کوئی چیز نہیں ہے، فیستحیل ان تکون ہی المبادئ الموجدۃ لہذه التراکیب والافاعیل المختلفہ والاشکال والتخاطیط الحسنہ الجمیلہ، اصلا محال ہے کہ یہ یعنی قوائے نباتیہ ایسی عظیم ترکیبات جو اس عالم نبات کے اندر نظر آتی ہیں، اتنے عظیم افعال فعل عالم نبات کے اندر جو نظر آتے ہیں، مختلف اشکال، نقشے، صورتیں، خوب ان تمام کے لیے آپ علت ان قوائے نباتیہ بے شعور کو نہیں قرار دے سکتے۔ علامہ فیہا من نظام دقیق متقن کہ تتحیر فیہ العقول والالباب، خوب آغا ان نباتات کے اندر آپ کو ایک ایسا نظام دقیق متقن نظر آئے گا کہ جس کو دیکھ کر انسان کے عقول اصلاً متحیر ہو جاتے ہیں۔ فلیس الا ان ہناک جوہرا مجردا عقلیا، پس یہ نہیں ہے مگر اس وجہ سے کہ ہمارے سامنے ایک جوہر مجرد عقلی ہے کہ یدبر امرہا ویہدیہا الی غایتہا، ان کی تدبیر کرتا ہے، ہر ایک کو اپنے غایت کی جانب ہدایت کرتا ہے، فتستکمل بذالک وفیہ علامہ کے اشکال ان من الجائز ان ينسب ما نسبوه الی رب النوع الی غیرہ، یعنی ان من الجائز ان ينسب الی غیرہ، اگر یہ تدبیر جو ارباب انواع کی طرف نسبت دیتے ہیں، غیر رب النوع کی طرف بھی اس کی نسبت دی جا سکتی ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہر نوع مادی کا ایک فرد مجرد ہے، ہم کہتے ہیں نا، ہر ایک نوع مادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فرد مجرد ثابت کریں۔ فإن أفعال كل نوع مستندة إلى صورة نوعية، ہم ایسے کہیں کہ جتنی بھی صور نوعیہ ہے ان کے افعال ان کی صورت نوعیہ کی طرف مستند ہے، وفوقها العقل الاخیر، اور سارے کے سارے اس عقل فعال کے نیچے مندرج ہے، سارے کے سارے عقل فعال کی تدبیر میں، اصلاً ضروری نہیں ہے کہ ہر نوع کے لیے آپ ایک عقل مجرد کو فرض کریں، نہ، وفوقها العقل الاخیر الذي يثبته المشاؤون ويسمونه العقل الفعال، یعنی علامہ کا اشکال یہ ہے کہ بھئی آپ ایک نوع کے لیے ایک فرد مجرد یہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ یہ ثابت نہیں ہوتا۔ وَمِنْهَا دلیل دوم ان کا کہ دلیل دوم میں عمومیت ہے، پہلے میں فقط نباتات تھا، دلیل دوم میں عمومیت ہے، تمام انواع کو لے لیتا ہے۔ وَمِنْهَا أَنَّ الْأَنْوَاءَ الْوَاقِعَةَ فِي عَالَمِنَا هَذَا على النظام الجاری فی کل منها دائما من غیر تبدل و تغیر لیست واقعتا بالاتفاق، آگا یہ انواع جو ہمارے اس عالم میں ہے کہ جو ان کے اندر ایک نظام دائمی موجود ہے کہ جس نظام کے اندر کوئی تبدل و تغیر نہیں ہے، یہ ساری کی ساری انواع لیست واقعتا بالاتفاق، یہ کوئی اتفاقی چیز تو نہیں ہے۔ فَلَّهَا وَلِنِظَامِهَا الدَّائِمِيِّ الْمُسْتَمِرِّ عِلَلٌ حَقِیقِیَّہ، خوب ان انواع مادی کے لیے اور ان کے اندر جو ایک نظام دائمی ہے ان کے لیے علل حقیقیہ کا ہونا ضروری ہے، وَلَيْسَتْ، اور وہ علل حقیقیہ نہیں ہے، إِلَّا جَوَاهِرَ مُجَرَّدَةً، مگر وہ جواہر مجردہ ہے کہ توجد هذه الانواع، جو ان انواع کو وجود دیتے ہیں، وتعتنی بتدبیر امرها، اور ان کے امر کی تدبیر کی اعتنا کرتے ہیں، دون ما يتخرصون به من نسبت الافاعیل والآثار الى الامزجۃ ونحوها من غیر دلیل، نہ کہ وہ کہ جو ہوائی پھونک مار دیتے ہیں اور اس طریقے سے رجم بالغیب کرتے ہیں کہ ان افعال اور آثار کو مزاج کی طرف نسبت دیں اور مادے کی طرف نسبت دیں، نہ بغیر دلیل کے آ کر یہ باتیں کریں، ایسے نہیں ہو سکتا۔
بل لکل نوع مثال کلی، البتہ یہاں پر کلی سے مراد کلیہ سعی ہے، نہ کہ کلیہ مفہومی، کلیہ سعی مراد ہے۔ بل لکل نوع مثال کلی کہ وسعت وجودی رکھتا ہے، یدبر امرہ، البتہ ولیس معنی کلیت ہی، علامہ کہتے ہیں اس کلیت سے مراد کلیت مفہومی اور منطقی نہیں ہے، کلیت سے مراد کلیت سعی اور وجودی ہے۔ ولیس معنی کلیت ہی جواز صدق علی کثیرین، نہ یہ معنی نہیں ہے، بل انہ لتجرد ہی تستوی نسبتہ الی جمیع الافراد، کلی ہے یعنی کیونکہ سعہ وجودی رکھتی ہے لہذا اس کی نسبت تمام افراد کی نسبت سے بسویہ ہے، مجرد ہے کیونکہ۔ وفی ہے اگر پہلا اشکال ان الافعال والآثار المترتبۃ علی کل نوع مستندۃ الی صورت نوعیہ، اگر یہ جتنے بھی آثار ہیں اس کی صورت نوعیہ کی طرف مستند ہے۔ ولولا ذلك لم تتحقق نوعیت لنوع، خوب اگر اس طریقے سے نہ ہو تو آپ انواع کی نوعیت کو کیسے ثابت کریں گے؟ فالاعراض المختصۃ بكل نوع هي الحجۃ علی ان هناك صورۃ جوہریۃ، کہ ان صور نوعیہ کی بات جو ہم نے چھٹے مرحلے میں ثابت کی تھی وہاں پر یہی کہا تھا کہ آغا ہر نوع کے جو اعراض مختصہ ہیں یہ خود بین دلیل ہے صور جوہریہ کے لیے، کہ جو مبدأ قریب ہے ان اعراض مختصہ کے لیے، کہ چھٹے مرحلے میں تفصیلات عرض کر چکے۔ کما ان الاعراض المشترکۃ دلیل علی ان هناك موضوعا مشترکا، اور جس طریقے سے آپ اعراض مشترکہ کو دلیل قرار دے رہے تھے کہ ایک موضوع مشترک ہے، خوب، اور اگر اعراض مختصہ ہے تو یہ دلیل ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک صورت نوعیہ جوہریہ مختصہ ہے، کہ چھٹے مرحلے میں عرض کیا تھا۔ ففاعل النظام الجاری فی النوع هو صورتہ النوعیہ، پس اس نظام جاری کا جو فاعل ہے، یعنی آپ ایک نظام جاری جو مختلف انواع کے اندر دیکھتے ہیں اس کا فاعل یہی صورت نوعیہ ہے۔ وفاعل صورت النوعیہ کما تقدم، اور صورت نوعیہ کا فاعل کون ہے؟ جوہر مجرد یفیض علی المادۃ المستعدہ، وہ ایک عقل مجرد ہے جو مادہ مستعدہ پر اس صورت نوعیہ کا افاضہ کرتا ہے۔ فتختلف الصور باختلاف الاستعدادات، اور جیسے مادے کی استعداد ہوتی ہے اس استعداد کے اعتبار سے مختلف صور وہاں سے افادہ ہوتی ہے، کہ تفصیلات چھٹے مرحلے میں گزر چکی۔ وَإِمَّا أَنَّ هَذَا، یا تو ایسے کہو کہ یہ جتنے بھی افعال اور آثار ہیں ان کے لیے علت صور نوعیہ ہے، یا ایسے کہو اما ان هذا الجوهر المجرد عقل ارضی یخص النوع ویوجده ویدبر امره، او انه جوهر عقلی من العقول الطولیہ الیہ ینتہی امر عامۃ الانواع فلیست تکفی فی اثبات هذا الحجہ، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ دلیل اعم از مدعا ہے، دلیل اعم ہے مدعا سے، دلیل کے اندر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حتماً وہ ایک فرد مجرد ہو، نہ آپ ان کو صور نوعیہ کی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں، عقول ارضیہ کی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں، عقول طولیہ کی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں۔ خب دلیل میں یہ پوٹینشیل پائی جاتی ہے کہ تینوں میں سے آپ کسی بھی ایک کی طرف نسبت دیں، ضروری تو نہیں ہے کہ حتماً آپ اس کو فقط اور فقط عقول مجردہ کے عقول جو ہے وہ کہ ارضیہ کے ساتھ آپ مختص کریں، نہ یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ خب 2 منٹ اور فقط اس بات کو بھی تمام کر دیں۔ دلیل سوم یہاں پر قاعدہ امکان اشرف کو ذکر کرتے ہیں۔ خب قاعدہ امکان اشرف، یہاں پر اشرف اور اخص سے مراد بھی اشرف اور اخص وجودی ہے، یعنی امکان اشرف یہ فقط اشارہ جو ہے وہ کیا ہے، شرف اعتباری کی طرف نہیں ہے، شرف وجودی کی طرف ہے۔ یعنی یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس عالم کے اندر ایک موجود ضعیف موجود ہے تو نظام تشکیکی کا تقاضا یہ ہے کہ اس موجود ضعیف سے پہلے ایک موجود قوی ہونا چاہیے۔ خوب قاعدہ امکان اشرف اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ اپنے مقام پر یہ قاعدہ بالکل درست ہے، کیونکہ نظام تشکیک کے اعتبار سے اگر موجود اضعف و ضعیف موجود ہے تو خوب یہ بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے حتماً ایک موجود قوی اور اقوا ہونا چاہیے۔ خوب یہ قاعدہ تشکیک اس کو بیان کرتا ہے۔ خوب
یہ لوگ آتے ہیں اور اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ خوب اگر موجود مادیات کے اندر ہم ایک نوع مادی کے افراد مادی کو دیکھتے ہیں، خوب قطعاً ان انواع مادی کا ایک فرد مجرد بھی ہونا چاہیے۔ خوب جب موجود اخص موجود ہے تو حتماً موجود اشرف اس سے پہلے ہونا چاہیے۔ علامہ جواب دیتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ بابا درست ہے، قاعدہ امکان اشرف درست ہے، لیکن یہ کہاں سے ثابت کر رہے ہو کہ ہر نوع کا اگر فرد اخص موجود ہے تو اسی نوع کا فرد اشرف بھی ہو؟ یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ یہ وہی پرانا اشکال علامہ جو دونوں دلائل پر کر چکے ہیں، یہاں پر بھی وہی کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا الاحتجاج على اثبات بقاعدة امکان الاشرف فإن الممکن الاخص اذا وجد، جب ممکن اخص یعنی ضعیف موجود اگر موجود ہو تو وجب ان یوجد الممکن الاشرف قبلہ، تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک ممکن اشرف جو موجود قوی ہے وہ ہونا چاہیے۔ وَهِيَ قاعدة مبرهن علیہ، کہ اس پر برہان بھی قائم کیا گیا ہے۔ ولا ریب فی ان الانسان المجرد الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الانسانیت مثلا اشرف وجودا من الانسان المادی الذي هو بالقوة في معظم كمالاته، خوب فوجود الانسان المادی الذي في هذا العالم دلیل على وجود مثاله العقلی الذي هو رب نوعه۔ خوب فرماتے ہیں کہ انسان مادی میں خوب جو اشرف ہے وہ کون سا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا کہ جس کے اندر سارے کے سارے کمالات موجود ہو۔ خوب انسان مادی کے جو بالقوہ ہے تمام کمالات کے اندر، تو اس کے مقابلے میں انسان اشرف وہ ہوگا کہ جس کے اندر سارے کے سارے کمالات بالفعل موجود ہو۔ خوب جب یہ بالقوہ والا موجود ہے تو پس قطعاً اس سے پہلے ایک انسان بالفعل موجود ہو، اشرف موجود ہو کہ جس کے اندر یہ سارے کے سارے کمالات بالفعل ہو۔ مثلا اشرف وجودا من الانسان، کہتے ہیں کہ اس انسان سے کہ جو انسان مادی ہے الذي هو بالقوة في معظم كمالاته، فوجود الانسان المادی الذي في هذا العالم دلیل على وجود مثال العقلی الذي هو رب نوعه۔ خوب اس سے اشرف ہوگا، اس انسان مادی سے اشرف وجوداً وہ دوسرے والا ہوگا۔ وفی ہے کہ ان جریان قاعدۃ امکان الاشرف مشروط بکون الاشرف والاخص مشترکین فی الماہیت النوعیہ حتی یدل وجود الاخص فی الخارج علی امکان الاشرف۔ آقا یہ جو آپ قاعدہ امکان اشرف کو ذکر کر رہے ہیں یہ مشروط ہے اس بات کے ساتھ وہ اشرف اور اخص دونوں ماہیت نوعیہ میں مشترک ہوں، درست، تا ان کے وجود اخص سے در خارج دلالت کرے امکان اشرف پر، ایسے ہونا چاہیے۔ ومجرد صدق مفہوم علی شیء لا یستلزم کون المصداق فرد نوعی اللہ کا نودہ فی داخل مقدر ہے۔ خوب مان لیا کہ جو کچھ یہاں پر موجود ہے وہ اوپر والے پر بھی صدق کر رہا ہے۔ خوب یہ علامہ کہتے ہیں کہ خالی صدق کرنا تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اس کا فرد ہو، نہ یہ کافی نہیں ہے۔ کما ان صدق مفہوم العلم علی العلم الحضوری لا یستلزم کونہ کیف نفسانیاً، خوب جس طریقے سے مثلا مفہوم علم کو آپ علم حضوری پر صدق کرتے صادق کرتے، خوب یہ مستلزم نہیں ہے اس بات کا کہ علم کلن کیف نفسانی ہو، نہ۔ فمن الجائز ان یکون مصداق مفہوم الانسان الکلی الذی نعقلہ، مثلا بھائی ممکن ہے کہ مصداق مفہوم انسان کلی یعنی انسان کلی کا جو مفہوم ہے کہ جس کو ہم تعقل کر رہے ہیں اس کا جو مصداق ہے عقلا کلیا من العقول الطولیہ، خوب عقول طولیہ میں سے ایک عقل ہو کہ اندہ جمیع الکمالات الاولیہ و ثانویہ، تمام کمالات اولیہ جس کے ذریعے سے انواع تشکیل پاتی ہیں، اور کمالات ثانویہ کہ جو انواع کے تشکیل ہونے کے بعد والے کمالات ہیں، التی للانواع المادیہ فیصدق علیہ مفہوم الانسان مثلا لوجدان کمالہ الوجودی لا لکونہ فردا من افراد الانسان، خوب لہذا اس پر مفہوم انسان صدق کرتا ہے کیونکہ وہ کمالات وہاں پر موجود ہیں، اما نہ اس عنوان سے کہ یہ اس کا فرد ہے۔ وبالجملہ صدق مفہوم الانسان مثلا علی الانسان الکلی المجرد کہ الذی نعقلہ لا یستلزم کون معقولنا فردا للماہیت النوعیت الانسانیہ، مفہوم انسان کا صادقانہ مثلا اس انسان کلی پر کہ جو مجرد ہے اور جس کو ہم تعقل کرتے ہیں یہ مستلزم نہیں ہے اس بات کا کہ جس کو ہم تعقل کر رہے ہیں وہ ماہیت نوعیہ کا ایک فرد ہو، حتی یکون مثالا عقلیا للنوع الانسانی، تا ان کے مثلا وہ
نوع انسانی کے لیے ایک مثال عقلی ہو۔ خلاصہ کلام علامہ اشکال یہ کر رہے ہیں کہ بھائی قاعدہ امکان اشرف سے آپ اس نقطے کو کیسے ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو اخص ہے اس عالم میں جو نوع مادی ہے اسی نوع مادی کا ایک فرد عالم عقل کے اندر موجود ہو، یہ خصوصیت آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ کہ خوب الحمدللہ اس طریقے سے یہ اصول ارضیہ کے بارے میں بحث تمام ہو جاتی ہے۔ باقی آخر میں دو فصلیں ہیں کہ جن کے اندر مطالب اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ان کو انشاءاللہ آخری جلسے میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔